کر رہے ہو, آئے کیوں تھے یہاں پہ؟ پناہ لے کے پورا مصر خالی ہو گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان پہ, ان کی آئیڈینٹی پہ کیا اٹیک پہچان کیا ہے؟ جاتا ہے. یہاں تو مسلمان اللہ لڑکیاں اکبر. رنگ گورا کر کر کے مر جاتی ہیں, فیئر اینڈ لولی کریم لگا کے. کنی جو ہے آپ کو مسلمانوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ سیاہ نام ہے, ہندوستانی مسلمانوں کا نام ہے سیاہ, یعنی سیاہ مسلم. اٹس دی این ورڈ. کالیا جسے کہتے ہیں نا, وہ اس طرح وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. مسلم یونیورسٹی میں جناح صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. جی. تو وہ میرا تیرا رشتہ کیا جو آپ نے پوچھا تھا نا, وہ اوپر بیٹھا ہوا تصویر لگی ہوئی ہے اس کی, محمد علی جناح ہیں. جھوٹ بول کے شاعری میں تبدیل کرنا اور بھوجپوری کو ختم کر کے اردو بنانا اور اس میں واہ 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 کر آپ نے پورے ہندوستان کو بیوقوف بنا دیا. جناح صاحب نہ ہندی نہ گجراتی نہ اردو کچھ نہیں بول کے وہ انہوں نے بیوقوف بنا دیا. فلم بنائی کوئی نہیں, پاکستانی گانا ہے, پاکستانی گانا ہے. بڑے بیچارے معصوم اور بد نصیب لوگ ہیں پاکستان. ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے اندر یہودی سازش نظر آتی ہے. 9/11 کے بعد 500 آدمیوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا پاکستان میں, کسی ایک کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے نہیں کہا رہے بھیا یہودی نے کرایا ہے. بھی مسلمان رہتا ہے اس کو ہنود اور یہود سے دشمنی رہتی ہے. ہنود ہندو اور یہود دوستوں, میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی. سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم میں. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یو ایس کانگریس ویمن جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, الہان عمر. ان کو انفلوئنشل ایک جو فارن افیئرس کمیٹی ہے اس سے ریموو کر دیا گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے. آج اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور جرنلسٹ آتھر طارق فتح صاحب. نمسکار, بہت سواگت ہے آپ کا سر. شکریہ. سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یو ایس کانگریس ویمن جو ڈیموکریٹک پارٹی سے آتے ہیں, الہان عمر, جو کہ بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہے, ان کو اینٹی جو اور اسرائیل جو ریمارک انہوں نے دی اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے فارن افیئرس کمیٹی سے. کیا ہے یہ پورا ایپیسوڈ؟ تھوڑا سا میں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں. یہ دیکھیے, یہ تو پاکستان آ چکی ہیں اور لائن آف کنٹرول میں آ کے وہاں ہندوستان کے خلاف بول چکی ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ منیسوٹا کے اندر کسی بھی انڈین امریکن کو یہ نہیں سوجا کہ جا کے پروٹیسٹ کرے. یا انہوں نے یو ایس کانگریس کے اندر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ہندوستان کے خلاف ایک ریزولوشن بھی انٹروڈیوس کیا, اور شی واز بیسکلی اسپوکس پرسن فار دا پاکستانی گورنمنٹ. کیونکہ یہ صومالیہ بھی نہیں گئی ہیں جہاں پیدا ہوئی تھیں, وہاں قحط مچا ہوا ہے, اس کی بھی ان کو فکر نہیں تھی. ان کو کشمیریوں سے بڑا پیار تھا. وہ اور بات ہے کہ اس رنگ کے کشمیریوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے, کیونکہ اچھا خاصا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بد نصیبی ہے کہ ہم گورا رنگ اور کالے رنگ کو کس طرح سمجھتے ہیں یہ ہندوستان پاکستان میں. لیکن اس کو ٹالریٹ کر کے انڈیا کے اگینسٹ یوز کیا پاکستان نے. اور وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے, شاید موضوع نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اور تھے آئی کھلوتی. تو وہ آ گئی واپس اپنی منیسوٹا میں, اوقات اس کو اپنی پتہ چل گئی کہ کیا ہے. یہ ویسے بھی شیڈوئی اس کا پاسٹ ہے. سنا بھائی سے شادی کر کے اس کو پھر انگلینڈ بھجوا دیا اور پھر یہاں پہ کیا. تو یہ منیسوٹا میں کیونکہ بہت سارے صومالی رہتے ہیں تو وہاں سے الیکٹ ہو کے آتی تھیں. اب دیکھیے, شاید شرم آ جائے لوگوں کو کہ یہ اسلام کا بڑا جھنڈا لے کے جو چلتے ہیں, جی ان سے کبھی کوئی ڈھنگ کی کام, کوئی سچ کا کام بھی ان سے ہو جائے. سر, میں نے جو آپ سے پوچھا تھا, انہوں نے جو اینٹی جو اور اینٹی اسرائیل, وہ کیا بات کہی جس کی وجہ سے وہ ریموو ہو گئے اس کمیٹی سے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں. وہ تو کہتی ہیں کہ یہ اس کے پیچھے پیسہ ہے. ایک الفاظ یوز کیا, بینجامنز آر بیہائنڈ ہم. وہ بینجامن $US کو کہا جاتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہیں یہ, تو ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے. تو دس از ون آف دی ٹپیکل اینٹی جوئش تھنگز دیٹ
many Muslims around the world say کہ ارے بھائی یہودی اس کے پاس تو پیسہ ہے. تو اٹ از یوزلی کو 500-600 سال زیادہ سے یہ یہودیوں کے خلاف یہی چلتا ہے کہ ارے یہ تو پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں. ہٹلر نے بھی وہی الزام ان پہ لگایا تھا اور قتل عام کیا تھا. تو اس کی ایبسلیوٹلی زیرو ٹالرنس ہے ویسٹ میں کہیں پہ بھی. انفیکٹ کئی ملکوں میں تو اٹ از کرائم, یہ ہولوکاسٹ ڈینائل بھی کرائم ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے مسلمان, ہماری حرکتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے اندر یہودی سازش نظر آتی ہے. 9/11 کے بعد 500 آدمیوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا پاکستان میں, کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے نہیں کہا رہے بھیا یہودی نے کرایا ہے, اسی لیے تو بلڈنگوں سے سارے یہودی بھاگ گئے تھے. تو یہ وہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کہا ہے. یہ بد نصیبی ہے, جہاں بھی مسلمان رہتا ہے اس کو ہنود و یہود سے دشمنی رہتی ہے. ہنود ہندو اور یہود آپ کی یہودی. اینڈ اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے کبھی کوئی جستجو نہیں کرتا, بس اس کو آسان سے طریقہ مل جائے کہ کس پہ الزام لگا دے. بہانہ کیا چاہیے؟ ہندوستان کاٹ دیا, پارٹیشن کر دیا, جنگیں کرا دی, بنگلہ دیش میں, دارفور کے اندر, یمن میں, ہر جگہ آپ دیکھیں. یہ تو اب کی ہسٹری بتا رہا ہوں, لیکن شرم نہیں آتی, مارے جا رہے ہیں. اب کل ویڈیو آیا مسجد توڑ رہا تھا کراچی کے اندر, وہاں احمدیہ مسجد. سو یہ سب یہ تمام جو غلط کام ہیں یہ ریفلیکشن نظر آ جاتا ہے جب کوئی اونچے عہدے پہ پہنچتا ہے. اردگان صاحب کو دیکھیے, وہ ٹرکی کے ہیں تو ان کو دھمکیاں ہی دینے ختم نہیں ہوتی کہ اس کو مار دوں گا, اس کو مار دوں گا, خلافت ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے عمران خان کو بھی یہی تھا, آپ کے ہندوستان کے مولوی بھی یوں ہی دھمکی دیتے رہتے ہیں. تو پتہ نہیں کس چیز کا ان کو گھمنڈ ہے. انہوں نے جوتے کے تسمے تو آج تک ایجاد نہیں کیے, سلائی کی مشین کی سوئی تو بنا نہیں سکے, یہ اسٹیپلر ان کے ذہن میں آیا نہیں کبھی, کچھ نہیں کیا پچھلے 500 سال میں, کچھ نہیں کیا سوائے مار دھاڑ. الہان عمر کے بارے میں اگر میں سر آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ آخر الہان عمر ہے کون؟ اچانک سے پچھلے کچھ سالوں میں اتنی فیمس ہو گئی, یا یوں کہیں کہ اتنی کنٹروورشل اچانک سے کیسے ہو گئی؟ کیا ان کے پیچھے کون ہے, کیا ہے یہ؟ جہاں جس سیٹ سے یہ جیتی ہیں وہاں پہلے ایک امریکن کانگریسمین جو مسلمان تھا, جو منیاپولس کا, منیسوٹا کا اٹارنی جنرل ہو گیا ہے, اس کی سیٹ خالی ہوئی تو ان کو ورثے میں مل گئی. تو اور کیونکہ وہاں شہر میں صومالی بہت رہتے ہیں, she is not known as a woman of stellar character جسے کہیے, کیونکہ بہت جھوٹ اس کے پکڑے گئے. اور اس نے آ کے, آپ کو اگر یاد ہوگا ہندوستان سے آپ کی وہ جو فیمس جرنلسٹ ہیں آرتی وہ جب گئیں یو ایس کانگریس میں تو اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اٹھ کے چلی گئی, یعنی وداؤٹ کوسچنز اور اینی تھنگ. وہ آرتی نے ٹویٹ بھی کیا شاید کہ I stand vindicated. یہ کافی وائرل بھی ہوا تھا وہ پورا. تو دیکھیں کہنے کی عجیب بات ہے, اوقات بھول جاتے ہیں لوگ اپنے, جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اپنے جھوٹ پہ پکڑے جاتے ہیں. یہ کچھ بھی کر لیں گے, بھائی بہن کی شادی کرا کے, یہاں میں آپ کو کہنا میں بتا رہا ہوں, لوگ اب دوسری بیوی کو بہن بنا کے لے آتے ہیں کیونکہ پولیگمی ناٹ الاؤڈ ہے. تو بجائے اس کے کہ کریکشن اپنے اندر کریں اور ایک آپ الیکٹ ہوئے ہیں تو ایک شو کریں کہ آئی ورک فار دا کمیونٹی ناٹ فار دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو آپ نے لائن آف کنٹرول پہ آ کے ہندوستان کے خلاف بولنا شروع کر دیا. یہ تو لکی ہے وہ عورت کے, اوورسیز انڈین زیادہ بولتے نہیں ہیں کسی بات پہ بھی, لیکن شی میٹ ہر فیٹ. کرما اسی کو کہتے ہیں نا, پکڑی گئی, نکالی گئی. اب فارن افیئرس کمیٹی کے اندر آپ بیٹھ کے جو بدتمیزی اس نے آرتی کے ساتھ کی تھی, اب سوچئے یہ تو ہم جانتے ہیں باقی ایروگنس کیا ہوتی ہے. گھمنڈ آ گیا نا آپ کو کہ تو جانتا میں کس سے بات کر رہا ہوں, یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے. اینڈ دین شی واز particularly
hostile to India for absolutely no reason. तेरा क्या काम है? अच्छा सर, हम आपने फॉरेन अफेयर्स कमेटी की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये आखिर है क्या, इनका काम क्या है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ये जो स्पीकर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो लोअर हाउस है, जैसे आपकी लोकसभा है वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती, सेनेट उनकी जो है वो हमारे राज्यसभा की तरह है, बट इट इज मोर पावरफुल बॉडी। और वहाँ पे कौन सा मौजू किस लेवल पे डिस्कस होगा वो उन कमिटीज के थ्रू जाता है। अगर उस कमेटी के अंदर बैठी हुई हैं इल्हान उमर, तो वो इल्हान उमर किसी भी बात को ऑब्जेक्ट करके रोक सकती हैं, एंड शी वाज सिटिंग देयर टू रिप्रेजेंट द डेमोक्रेटिक पार्टी। अब वो आपको पता है कि लेफ्ट को आजकल बीमारी है कि वो उनको खास मोहब्बत हो गई है जिहादियों से। आप कहीं पे भी देखिए बम फट जाए, ये हो जाए, वो जिन्होंने मारा है उसके तरफ हो जाते हैं वो, कि शायद इसमें वो डीप थिंकिंग की जाए। वो जैसे कौन सी है स्वीडन की वो एंग्री लिटिल गर्ल जो हर बात जी, ग्रेटा ग्रेटा, सारे ग्रेटा बन गए अब तो। कहने काम की बात नहीं करनी है आपने, अब गुस्सा करने ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अरे भैया ये कैसे हुआ, देखो श्रीलंका कैसे डूब गया, तुम ग्रीन कर रही थी पूरी मुल्क को। खैर, नॉट टू डाइग्रेस, बट द पॉलिटिकल थिंकिंग हैज बीन रिड्यूस्ड टू स्टुपिडिटी। यानी आपने किसी बात पे सोच के बात नहीं करनी है, आपने बस ये करना है कि इस्लाम और कुफर की लड़ाई है, और कुफर जो है वो अमेरिका, हिंदुस्तान और रूस, चीन सब मिला के सारी दुनिया है, और हम जो हैं, और ये सारा निकलता है पाकिस्तान से, और आपके नॉर्दर्न इंडिया के मुसलमानों में भी ये कुछ थोड़ी सी खारिश रहती है कि वो अपनी पुरानी यादें वाबस्ता करें और तैमूर किसी तरह आ जाए। अब नहीं आने का तैमूर एमूर। लेकिन सर ये तैमूर, ये हम फॉरेन अफेयर्स जो कमेटी है इसकी बात कर रहे थे यूएस की, उसके मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जी तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के थ्रू ही जाके एक बात जनरल उसमें आती है कि फ्लोर पे क्या डिस्कस होगा। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ इनिशियल प्लेस वेयर अ सर्टेन रेजोल्यूशन या डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन ने करना है, तो इन कमिटीज के थ्रू जाके फिर वो आके रेकमेंड करती हैं। अगर आपकी इन कमिटीज के अंदर लोग बैठ गए हैं तो फिर पॉलिसी पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह इल्हान उमर ने इंडिया के खिलाफ के एक रेजोल्यूशन पास करके पूरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर वो कर लिया, एजेंडा उसका चेंज करने की कोशिश की, जो नहीं हो सका। और भी समझदार लोग हैं कांग्रेस में। ये काम होता है कमिटीज का, टू फिल्टर आउट, और दोनों पार्टियों के लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि रिपब्लिकन्स की अब मेजॉरिटी है हाउस में, तो स्पीकर उनका है, और स्पीकर ने वीड आउट करके उनको कह दिया भैया घर जाएं आप, रोटी वोटी बनाएं आप, जो औकात वही है, ये इंडिया पाकिस्तान में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड आप सोचिए कि एक औरत जो सोमालिया से है, जहाँ कहत मचा हुआ है, जहाँ लाखों लोग प्यासे भूखे मर रहे, उसको उनकी फिक्र नहीं है। जब कोई किसी को कश्मीर की फिक्र होती है ना, तो मुझे पता चल जाता है पाकिस्तान ISI अपना काम कर रही है। अच्छा सर, मैं यही आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि इल्हान उमर ने पहले भी जब हमने देखा था कि इंडिया के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनमें बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश की है। NTCA प्रोटेस्ट को भी उन्होंने सपोर्ट किया था, 370 को भी, अब एब्रोगेशन ऑफ 370 को उन्होंने क्वेश्चन किया था। आखिर उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों भारत के डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरवीन करती रहती हैं, भारत को डाउनग्रेड करने की कोशिश करती हैं? उनका कोई एजेंडा नहीं है। ISI के बड़े बड़े खाकी लिफाफों के अंदर काफी कुछ पॉलिसी इधर की उधर हो जाती है। आपने लिफाफा जर्नलिज्म सुना होगा, पाकिस्तान में होता है, तो वो हर स्ट्रेच पे है। रिटायर्ड अमेरिकन एम्बेसडर्स कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोलते, ऐसी बात नहीं है। हमें भी नोट छापने आते हैं ना, इस्लामाबाद में भी फैक्ट्री लगी, नोट छाप दो, ये थोड़ी कि डिमोनेटाइज हो जाएगा। ना 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 ना, कोई आपको अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, कोई
फ्रांस का शायद कोई बोल भी ले, कभी किसी ने पाकिस्तान के बारे में रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं कहा, ना किताब लिखी है उसके सामने कुछ हो जाए। वो CIA का जो एजेंट पकड़ा गया था उसने भी कहा जान छूटी, दफा हो यहाँ से। लिफाफा बहुत काम करता है हमारे यहाँ, जर्नलिस्टों को पैकेज मिल जाते हैं फ्रंट रो में बैठे हुए, लिफाफा जर्नलिज्म कहलाती है वो। तो क्या करेंगे, पार्टीशन बना के आपने सबसे बदतरीन जो बर्रे-सगीर के मुसलमान थे उनको एक मुल्क दे दिया, जो समझदार थे उनका कत्लेआम कर दिया बांग्लादेश में। अब वो पंजाबी गलत किस्म की उर्दू बोल बोल के पाकिस्तान पाकिस्तान कहते रहते हैं, और वो दिन आएगा जिस दिन उधर जाएगा हजार वो क्या होता है हजारबंद, और वो भागेंगे फिर ये, क्योंकि देयर इज नथिंग, दे कैन ऑफर एब्सोल्युटली नथिंग इन न्यू थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, काश्तकारी। आप बताइए, मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय चोरी के और पैसा बाहर भेजने के। पाकिस्तान के मजदूर पैसा अंदर भेजते हैं और पाकिस्तान के पैसे वाले वो पैसा लेके बाहर भेज देते हैं। इसमें एक्सपर्टीज है ना उन्होंने। एक और एक्सपर्टीज आपने वीडियो देखा होगा, मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया है। पाकिस्तान TLP के एक नेता है रज़वी, वो कहते हैं कि जो कौम के लोग हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन को सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते घूम रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप एक हाथ में कुरान ले और एक हाथ में ले बम का बक्सा। जी वो पंजाबी में भी कह रहा था, बोला आओ सूद हराम है, अब सूद तो हमने देना नहीं और पैसा जब आएगा वापस करेंगे। The entire country is based on illiteracy and जहालत, और वो उसको फैलाना। दुनिया में हर मुस्लिम कंट्री थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश टुडे इज अहेड ऑफ पाकिस्तान बाय हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। जहां इसको पाकिस्तानी भूखा बंगाली कहते थे, वो आज पाकिस्तान को चला सकता है अपने ढाका से बैठ के। लेकिन इनको नहीं समझ में आती, क्योंकि ये अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते। ये अपने आप को जाली किस्म के अरब और तुर्की और पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्ता जोड़ते हैं। इनकी कोई ज़मीन से ताल्लुक ही नहीं है। जिन लोगों का अपनी ज़मीन और ज़बान से ताल्लुक नहीं होता, उनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता। दे डाई इन द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। और ये हो रहा पाकिस्तान का। इल्हान उमर को आप किराए पे रखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाके इंडिया के खिलाफ बुलाएं। अच्छा सर, मैं यही लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। इल्हान उमर ने जब ये पाकिस्तान विजिट किया था अभी कुछ दिन पहले, तो इमरान खान से भी मिले थे जो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने POJ की भी विजिट किया था, जिसके बाद से भारत में उसको लेकर ऐतराज भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुए थे। इल्हान उमर US में रहकर पाकिस्तान के एजेंडे पे काम क्यों करती है? पूरी दुनिया में जहां इस्लाम का एजेंडा, इस्लामिज्म समझिए, इस्लाम का इस्तेमाल जो है सियासी तौर पे, वो हुआ ही था अगस्त की 14 तारीख 1947। उससे पहले कोई इस्लामी हुकूमत कभी थी नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा को खिलाफत है। अब देखिए कैपिटल का उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है, दारुल खिलाफा। अरे भाई, तुम खलीफा हो गए तो दारुल खलीफा में हो गए। तुमने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए और कह रहे हमारा दारुल खिलाफा जो है इस्लामाबाद। अबे कुछ नहीं तुम्हारा, तुमने इस्लाम को निचोड़ के इस्तेमाल किया, शहर का नाम इस्लामाबाद रख दिया, सब ठेका ले लिया ना आपने अपने ऊपर, और दुनिया भर में आप जहर फैला रहे हैं, दुनिया भर में झगड़े करा रहे हैं आप। तो इल्हान उमर भी इसी सोच पे चलती है पाकिस्तान का। एब्सोल्युटली। जो इन्फिल्ट्रेशन है आपके ISI का और मुस्लिम ब्रदरहुड का अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में, कनाडा के हर अर्बन स्कूल में जो कैफेटेरिया है वो मस्जिद बना दी गई है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अभी देखिए कनाडा में अपॉइंट होगी एक हिजाबी औरत जिसका केयर से ताल्लुक है, वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट लड़ेगी, जो खुद क्वेबेक के लोगों को गाली दे चुकी, यहूदियों को गाली दे चुकी है, वेस्ट के अगेंस्ट है, उसको ट्रूडो साहब ने अपॉइंट कर दिया। ऐसा इनको मज़ाहत है हिजाबी औरत देख के। मेरा ख्याल है वेस्ट में कोई वो हो गया है, फैसिनेशन है कोई, हिजाब पहन लिया, माँ, oh there must be so much mystery behind him,
تو وہ حجاب بھی آپ پہن لیں, آپ کسی بھی شخص کو گھن چکر بنا سکتے. آپ کہیں کہ یہ میرے مذہب میں, کیوبیک کے قانون سارے خلاف سب کے لیے برابر ہے کہ مذہب, دھرم اور پبلک پوزیشن کے اندر آپ کو کوئی پہچان نہ سکے. ایک عام آدمی کو یہ اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سردار سکھ ہیں, مسلمان ہیں یا ہندو ہیں. نو, باقی آپ نے پرائیویٹ لائف میں جو کرنا ہے بٹ پبلک پوزیشن میں آپ نہیں کریں گے. ان کا ایک قانون ہے بل 21, اور یہ خاتون جو ہیں اس کے خلاف بول چکی ہیں. تو وہاں کیبیک میں تو سب نے اس کو کہہ دیا ریجیکٹ کرو. یہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ ہی نہیں ان کو کیبیک سوسائٹی کیا ہے. کیبیک کا پورا جو ہسٹری ہے, جو کینیڈا کا 2 حصے ہیں فرینچ اسپیکنگ, اس کی پوری تاریخ ہے کہ اس نے کیتھولک چرچ سے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے سوشل ریولوشن جسے کہتے ہیں, انہوں نے کہا مذہب کا اور سیاست کا ہم کنیکشن نہیں کریں گے. اور 150-200 سال سے جو کیتھولک چرچ ان پہ حاکم تھا, انہوں نے نکال دیا. Quebec nationalism does not believe in either religion or some religious figure. اب مسلمان جا کے وہاں کہہ رہے ہیں نہیں صاحب, کسی آپ نے سکھ کو نہیں کہا ہوگا, ان کی بھی پگڑی پبلک فگر میں نے کہا آپ پہنے لیکن پبلک سرونٹ نہیں ہو سکتے. تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ہے. اچھا سر, میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. ابھی ایک تازہ ترین ویڈیو AMU سے نکل کر آیا ہے. 26 جنوری پہ بھی ویسا ہی ویڈیو آیا تھا, اللہ اکبر کے نعرے اس پہ لگے تھے. آج جو ویڈیو آیا ہے اس میں لوگ جو بھارت کا بھی بل پریزنٹ ہوا ہے اس سے ناراض ہو کر, BBC ڈاکیومنٹری پہ جو بین لگایا ہے کورٹ نے, اس سے ناراض ہو کر نعرے لگا رہے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. AMU میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو آخر یہ کیا ہے, اس کا مطلب میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں. آخر دیکھیے یہ ہے پین اسلامزم, جس کے اندر آپ کو محمد علی جناح اور مولانا آزاد ایک ہی طرح کے ملیں گے. لوگ کہتے ہیں نا مولانا آزاد بڑے اوپن خیال کے تھے. 4 ایجوکیشن منسٹر, 5 میں سے 4 مسلمان تھے. سب نے راجہ داہر کو اپنی ہسٹری سے نکال دیا, اور محمد بن قاسم کی کتابیں چھپتی رہیں پرانی دلی میں. تو آپ سوچئے کہ یہ جو ہندوستان کا مسلمان ہے, جس سب کانٹیننٹ کا, اس نے کبھی اپنے بچے کا نام ہندوستانی نہیں رکھا. ایران میں آپ کو نام ملیں گے, کیوان ہے, نسرین ہے, یہ سارے ایرانی نام ہیں. ٹرکی کے اندر ٹرکش نام ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, جن کو زمین سے نفرت ہو گئی ہے, نہ ہمارا دریا ہے, نہ گنگا جمنا سے ہمارا پیار ہے, نہ ہمیں دریائے سندھ سے کوئی لگن ہے, نہ پنجاب سے, نہ لاہور سے, نہ رام سیتا سے, نہ مہابھارت سے, کچھ نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں چاہیے غزوہ ہند جس میں تمام ہندو مر جائے. یہ اندر بچپنے سے ڈال دیا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ آپ ایکسٹریم بات کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم ہر مدرسے میں وہ ہر جمعے کی نماز میں دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ. جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اسلامو فوبیا کر رہے ہو. بھارت میں اور لوگ بھی تو نعرے لگاتے ہیں جے شری رام, جے بھیم, جے ہنومان. ان کا ملک ہے ہندوستان میں. ہندو نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ ہندوستان میں ہندو نہیں بولے گا کیا؟ ارے اتنے تنگ تھے, چلے جاتے پاکستان. ٹک کیا کر رہے ہو؟ آئے کیوں تھے یہاں پہ؟ پناہ لے کے پورا مصر خالی ہو گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان پہ, ان کی آئیڈینٹی پہ کیا پہچان ہے؟ یہاں تو مسلمان لڑکیاں رنگ گورا کر کر کے مر جاتی ہیں, فیئر اینڈ لولی کریم لگا کے, کہ کسی طرح ملابار کی نہ نظر آئے, کشمیری نظر آئے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ایرانی جو ہے آپ کو مسلمانوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ سیاہ نام ہے. ہندوستانی مسلمانوں کا نام ہے سیاہ, یعنی اٹس دی این ورڈ. کالیا جسے کہتے ہیں نا, وہ اس طرح وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. ایک یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں جلسہ ہو رہا تھا بلوچستان کے مسئلے پہ, تو ایران کی خواتین جو تھیں انہوں نے کہا ہم پاکستانی عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم نے بلانڈ کیا ہوا ہے, یہ تو ویسے ہی آ گئی ہیں.
پورا کا پورا ایران بلونڈ ہے, پیدا ہوتے ہی بچی کا سر ڈبو دیتے ہیں ہائیڈروجن پروکسائڈ میں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کچھ آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے؟ بالکل ہے. آپ کو کوئی ایرانی عورت ملے گی بغیر بلونڈ کے؟ نہیں, پاکستانی بھی زیادہ تر بلونڈ مجھے نظر آتی ہیں. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے شرم آ جائے تو شیشے کا قصور تو نہیں ہے نا. اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے سر کہ بال بلونڈ کر لو, ہائیڈروجن پروکسائڈ میں ڈبو دو؟ کنسپٹ قرآن میں ہے. عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے عربی میں قرآن اتارا تمہاری آسانی کے لیے. تو اس میں ہم تو نہیں شامل ہوئے نا. ہم تو پشتو بول رہے ہیں, بھوجپوری بول رہے ہیں, بنگلہ بول رہے ہیں, گجراتی بول رہے ہیں. ہمارا کہاں سے چکر میں آ گیا؟ ہمیں کہنا ٹرانسلیشن پڑھو. اور وہ عرب کہتا ہے آپ کو کس نے کہا مسلمانوں نے؟ کسی عرب نے آ کے انڈیا میں اسلام نہیں پھیلایا. نے کہا یہ گندے کالے رنگ کے لوگ عجیب دھوپ میں دھوتی پہنتی, کچھ طریقہ ہے. ہم دیکھو عورتوں کا لباس مردوں کا لباس ایک ہی ہے, سر سے پیر تک ڈھکے ہوئے. مرد سفید جبہ پہنتے ہیں, عورتیں کالی. فرق صاف ظاہر ہے, آپ اندازہ لگائیے نا. ارے کبھی تو بھی کالا پہن لے. نہ میری 4 بیوی ہیں, جب کو 4 رنگ کا میں نے بنا کے دے دیا, ہلکا کالا کو گہرا کالا. جیسے جیسے بڈھی ہوتی جاتی بالکل اس کو پھر میں بند کر دیتا ہوں, پھر ٹرن اوور کرتا ہوں. It is a catastrophe what is happening in the Muslim world, and it is not in countries where جہاں مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں. موروکو کا مسلمان کہتے ہیں میں موروکن ہوں. یہ جو انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں ہندوستانی نہیں, میں ہوں وہ عربستانی. ہاں پتہ نہیں آسمان سے اترا ہوں. آپ بھی تو زیدی ہیں نا. سر آپ مجھے بار بار ہر بار یہی بولتے ہیں آپ بھی تو زیدی ہیں. ہے نا, جس دن ہٹا دیں گی زیدی اور وہ اس میں کام بن جائے گا. ٹھہر جائیے. یہ تو میں زیدی ہٹا کے کیا نام لگاؤں؟ میرا نام آپ شادی وادی کریں, اچھی جگہ رشتہ کریں, کسی ہندو سے شادی کریں اور دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو وہ ہو رہا لب جہاد ہو رہا. جان بھائی ہم نے اپنی بیٹی کا نام لکشمی رکھا تھا. یار یہ دیکھیں تنگ کر رہے ہیں ہم کو. ہاں پھر کیا ہوا لکشمی رکھا تو؟ ارے ہنگامہ ہو گیا. ایک تو چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی 24 سال کی عمر ہے, بچی بھی پیدا ہو گئی. یہ کیا کروں میں اس کو؟ ایک سیکنڈ. تو وہ پھر ہم نے نتاشا رکھا. ہم نے کہا عربی نام نہیں ہوگا ہماری بچی کا, یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا خاصا لکشمی رکھ رہے تھے, ایسے گھور کے لوگ دیکھتے تھے ابے گھاس کھا گیا, بچی کا نام لکشمی رکھ رہا. تمہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نو مر جاؤ گے, بچی کی شادی نہیں ہوگی کہیں. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بچی پیدا ہو گئی, اب یہ بوری جو ہے بوجھ یہ کندھے پہ اٹھائے مسلمان باپ گھوم رہا ہوتا ہے. لے لو بیٹی, لے لو بیٹی, لے لو. یہی ہے نا کہ بارات گئی جان چھوٹی. بیٹا ہوتا تو کما کے رکھتا, میری بات بھی سنتا, اور بیوی کو بھی آپ کو خوش ہوتی کہ ساس بن کے رہے گی. وہ یہاں نہ کسی کی ساس بن کے خود نرک جا کے اسپتال میں لیٹی ہوئی ہے. اچھا سر میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں. جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو بھارت کے مسلمانوں میں یہ بات دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ وہ اپنی ہی زمین اور اپنی زبان سے جڑ نہیں پاتے, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم دوسرے دیش میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی بھاشا اپنے دیش سے ان کے اندر محبت نظر آتی ہے. وہاں ان کی سویلائزیشن کو روٹ آؤٹ کر دیا. یعنی پرشین اور ایجپشین سویلائزیشن میں کوئی آپ کو جو ہے ایجپشین اپنے آپ کو فیروز سے نہیں جوڑتا. وہ کہتے ایجپشین تھے لیکن شیخ دیٹ بیڈ ایجپشین. پورا پرشین سویلائزیشن وائپڈ آؤٹ. داریوس کو مانتا ہی نہیں ہے. سب کے سب عربی فارمولے میں بنا کے مکسچر بنا کے ان کو مسلمان کر دیا. زوریسٹرین بھاگ کے آگے پاؤ آپ کے ہندوستان, اور کہاں جاتا ہے ہر کوئی بھاگ کے؟ ثانی آتا ہے نا.
शिया भी आ रहा है हिंदुस्तान, सारा मिस्र आ गया शियों का, गुजरात स्टेट में आके बैठा। तो यहाँ के लोगों ने नाम अपने, यहाँ के जो होस्ट है उन्होंने कभी नहीं कोशिश की कि भाई नाम तो ढंग का रखो, पैदा हिंदुस्तान में हो रहे हो, नाम तुम्हारे तुर्की हैं। ये डिसेंसी हमारे होस्ट की है जिसको हमने मिसयूज किया। जिनके नाम नहीं भी होते थे अरबी, वो उन्होंने भी कर दिया। एक जमाने में आपको याद होगा कि मोहम्मद को MOHD लिखते थे, सिर्फ MD लिखते थे। हाँ, थोड़ी बहुत वो इनकिसारी दिखा देते थे। अब बताइए, पूरा का पूरा मोहम्मद लिखते हैं ऐसे जैसे आजा तलवार लेके तेरी तो गर्दन यूं काट दूंगा। क्या है, सरतन से जुदा। अरे उसकी शॉर्ट फॉर्म बना दिया ना, STRJ। हाँ हाँ हाँ, STRJ पता है, सरतन से जुदा, STSJ। हाँ, तो वी आर destined to have a very troubling future, क्योंकि मलाबार का मुसलमान अलग है, तामिल बिल्कुल अलग है। हमने जो बांग्लादेश में मुसलमानों का हशर किया, आपको मैं एक बात बताऊं कि पूरे जो कत्लेआम हुआ 10 लाख बंगाली मुसलमानों का, इंडिया का एक मुसलमान नहीं खड़ा हुआ उस कत्लेआम के अगेंस्ट। सब के सब प्रो पाकिस्तान थे, इंक्लूडिंग ए प्रेसिडेंट, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी के जमाने में। उन्होंने कहा कि इसको इंटरनल अफेयर समझा जाए पाकिस्तान का। इट इज टेरेबल। पूरा, आप जब बांग्लादेश के रेफ्यूजी आ रहे थे ट्रेनों में बंद, उनको कहा था कि जब ट्रेन यूपी बिहार से गुजरे तो खिड़कियां बंद कर लेना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान पथराव कर रहे थे उन पे। गद्दार कह रहे थे बांग्लादेश के शहरियों को कि उन्होंने बांग्लादेश आजाद किया। ये बीमारी है सर में। क्या बहादुर शाह जफर यूं पान खाते थे, तलवार निकालते थे, यूं कर दिया, पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की हमने। आज तक नहीं निकल के कैसे मौलवी बोलते हैं। वो सोमनाथ के ऊपर किसने कहा था, अरे भाई वहां तो जाति हो रही थी औरतों पे, हमने CID भेज दी। राजा ने अपनी CID चेक करके आए। ACP प्रद्युमन भेजे थे CID सीरियल में से निकाल के। बताइए भाई साहब, पंडित लोग तंग कर रहे हैं औरतों को, तो महमूद गजनवी ने कहा हो जाए हमला। हमने कहा बिस्मिल्लाह, जाके जनाब सोमनाथ की ऐसी तैसी कर दी हमने, एक बार नहीं 16 दफा। आप मुसलमान है भाई। वो तो एक्चुअली धर्म की रक्षा के लिए किया था ना उन्होंने। वो हिंदू सनातन इस्लाम के लिए नहीं किया। ऐसी बात थोड़ी, हमारे दिल बड़े हैं, हम ऐसे लूटते थोड़ी यहाँ आते। तैमूर आए थे लूटने के लिए, वो तो अल्लाह ताला के लिए करने आया ना। ये इतने बदबख्त लोग हैं। अपने मिसाइल का नाम क्या रखा है इन्होंने, अब्दाली, जिसने पूरा लाहौर शहर जला दिया। पूरी लाहौर की हजारों साल की तारीख में पहली दफा शहर जलाया मुसलमान एक टांग पे नाच रहा भंगड़ा। वो भी बड़ी घटिया किस्म का भंगड़ा नाचते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, वो जला दी, उसका नाम अरे यार सीख लो, भंगड़ा डालना भी सीख लो। नहीं साहब, उर्दू में भंगड़ा नहीं हो सकता, और पाकिस्तानी पंजाबी में होगा। भंगड़ा पंजाबी में होगा। आपने कभी तमिल को या मलयाली को देखा भंगड़ा करते? मैं बोल रही हूँ कि भंगड़ा तो पंजाबी में ही होगा ना। तो ये तो पंजाबी खुद कह रहा है सानू की पता नहीं की करते पहले। अच्छा सर, आपने एक और वीडियो देखा होगा पाकिस्तान का वायरल हो रहा है जिसमें अहमदिया की मस्जिद तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के लोग। हाँ हाँ हाँ। भारत में तो बड़े प्रोपेगेंडा करते हैं वो। देखिए, लोग भी बड़े निकल के आते हैं। दो कम्युनिटीज ने अंग्रेज के कहने पे पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया, अहमदी मुसलमान और एंग्लिकन क्रिश्चियन। इनसे 100% सपोर्ट था पाकिस्तान को। ऐसे जूते पड़ रहे हैं कि होश ठिकाने आ जाएंगे इनको। जिसने सपोर्ट किया था सबको जूते पड़ रहे हैं, बॉम्ब पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहे हैं। अब पड़ रहा, क्योंकि होर पंजाबी में कहावत है, होर चुपो गन्ने। कभी रिसर्च करिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है। होर चुपो गन्ने, पिटाई होती जा रही है, गन्ना चुपता जा। We are a very sad people. हमने
نہ زمین سے کچھ سیکھا. ایک 10,000 سال پرانی سویلائزیشن ہے ہندوستان کی, اس سے نہیں سیکھا کچھ. بس جھوٹ بول کے شاعری میں تبدیل کرنا اور بھوجپوری کو ختم کر کے اردو بنانا اور اس میں واہ 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 کر آپ نے پورے ہندوستان کو بیوقوف بنا دیا. جناح صاحب نہ ہندی نہ گجراتی نہ اردو کچھ نہیں بول کے وہ بھی انہوں نے بیوقوف بنا دیا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جناح صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے جی. تو وہ میرا تیرا رشتہ کیا جو آپ نے پوچھا تھا نا, وہ اوپر بیٹھا ہوا تصویر لگی ہوئی ہے اس کی, محمد علی جناح ہیں, کنفیوز نہ کریے. سر یہ 2019 میں جب سی اے اینٹی سی اے اور این آر سی پروٹیسٹ ہو رہے تو اس وقت بھی تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان سمتھنگ اس طرح کے نعرے لگے تھے جب بھی. اردو زبان ہے, اس میں صرف شاعری اور گانے ہوتے ہیں. آپ نے بالی ووڈ کی کسی فلم میں مطلب کوئی اور زبان میں تو گانے نہیں سنے ہوں گے نا, اردو میں ہوتے ہیں سارے لکھنے والے, سارے آ کے بیٹھے ہوئے. آج کل بس تھوڑا پنجابی میں بھی آ جاتے ہیں کیونکہ پنجابی میوزک انڈسٹری آج تک تو بڑی پاکستانی مشہور ہو گئی ہے. وہ کیا نام ہے اس کا, ہرے لباس میں اس نے شادی میں کہیں ڈانس کیا ہے. اچھا وہ لڑکی عائشہ, ہاں ہاں ہاں, وہ تو کمال کر گیا بچی نے, اس کو سٹیزن شپ دے دینی چاہیے. یہ انڈین گانا تھوڑی ہے, ہم بچپنے میں پاکستان میں سنتے تھے. ابے تو نے بچپنے میں پاکستان میں فلم بنائی کوئی؟ نہیں, پاکستانی گانا ہے, پاکستانی گانا ہے. بڑے بیچارے معصوم اور بد نصیب لوگ ہیں پاکستان. جناح کی تصویر لگی ہوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, بتائیے نا. انڈین بھی گئے گزرے ہی ایمان سے. اس کی فوٹو تو ہٹائیں, ایک دن آپ کو جانا چاہیے اور توڑ کے آنی چاہیے. برقعے میں جاؤ اور اپنا نام بتا دینا, کوئی زیب النساء قادری کچھ ٹائپ کا نام ڈھونڈتے رہیں گے کہاں چھاپا مارا. لیکن اس کم وقت جھوٹا فراڈیا انگریز کا ایجنٹ جس نے ہندوستان تباہ کیا, اس کی فوٹو لگی ہوئی انڈیا میں. He is the single most illiterate, uneducated, آپ کو میں کیا کہوں, مرسنری آف دا برٹش. ایک زندگی میں خط نہیں لکھا اس نے کبھی, اس کی فلسفی کے اوپر اس نے کچھ نہیں لکھا. اس کو نہیں پتا تھا ورلڈ وار ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا ورلڈ وار ہو گئی ہے, اچھا پیسے کتنے بنتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا نہیں سر اب ایک اور آنے والی ہے سیکنڈ. اچھا سیکنڈ ہو گئی, اس کو پتا ہی نہیں کہ ختم ہو گئی. ہاں سر روس آ گیا بالکل بارڈر کے اوپر. باپ رے باپ, انگریز نے پھر ٹھیکہ دیا کہ جا بھائی ادھر روس آ رہا ہے بلوچستان میں. He was a lawyer for the Balochistan state and he worked against Balochistan to merge it into Pakistan. Can you believe this? اور پیسے کیسے لیے؟ انکم ٹیکس بچانے کے لیے جناح صاحب ترازو میں بیٹھے اور بولے میرے وزن کا سونا ڈال دے اس میں. تو بےچارے وہ پتہ سا تھا, اس کے زیادہ سونا نہیں آیا, تو وہ اترا تو اسے کہا اچھا میری بہن کے وزن کا چاندی چڑھا دے. وہ بلوچستان کے خان نے اس کو وہ بھی دے دیا, لے کے بھاگ گیا اور ڈیسیشن دے دیا اگینسٹ بلوچستان. ایسا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ نے بامبے سے بھیجا تھا, پھر جناح صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ میرا گھر کرائے پہ کسی دیسی کو نہیں دینا, بڑے گندے ہوتے ہیں, کسی یورپین کو کرائے پہ دے دے بھیا, دام بھی ملیں گے بڑے اور صفائی بھی ہوگی اور لوگ کہیں گے دیکھو گورا رہتا ہے دیسی کے گھر میں. گھر تو جہاں تھا وہی رہ گیا. گھر جو بنایا تھا اس میں 20 لاکھ پتہ نہیں کتنے لوگ مار دیے جناح صاحب نے. چوری بھی کی جو وہ انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ہٹ تھے نا, کراچی کا بیچ جیسا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. یہ بد نصیب ہے کہ سارے یو پی اور بہار کے لوگ آ کے بس گئے وہاں, انہوں نے سمندر ہی نہیں دیکھا تھا کبھی. تو جو ہٹس تھے انگریزوں کے اس پہ قبضہ کیا جناح صاحب نے. جناح صاحب نے پہلی میٹنگ ود دی امریکن امبیسڈر میں امریکن امبیسڈر کو کہا کہ ہمارے پاس پراپرٹی بہت ہے, اگر آپ کو چاہیے تو میں بیچ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنی خرید لی. تو اٹھ کے چلے گئے. فاطمہ جناح سے کہا کہ اس سے ڈیل کر لو یار. اس نے بھی پھر کہا اچھا کرائے پہ لے لیجئے.
The first meeting between the American ambassador and Muhammad Ali Jinnah was about property values in Karachi, nothing else. اور امریکن امبیسڈر آیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہم نے ریفیوجیز کے لیے گھر بنائے تھے یہ ٹین کے تھے وہ پاس ہیں ہاں وی کین سینڈ اٹ ٹو یو. میرا گھر فرسٹ کلاس گورنر جنرل کے اس میں رہتا ہوں, مجھے کیا پہیے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں ٹرینیں بھر بھر کے, ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان دیکھ کے رہیں گے پاکستان. پان بھی نہیں رہا. میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا پروموٹ ہو گیا نعرہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں بھارت میں, اور پہلی بار نہیں بار بار اس طرح کے نعرے پچھلے کئی سالوں میں نظر آئے ہیں, اور یہی لوگ سوال کرتے ہیں لوکتنتر پہ, ڈیموکریسی پہ, کانسٹیٹیوشن پہ. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے, اپنا دھرم کو پروپیگیٹ پریکٹس پریچ کرنے کی بھی اجازت ہے, لیکن کیا ٹیکس فنڈیڈ یونیورسٹی میں جہاں پر سب پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کی حرکتیں بار بار لگاتار کرنا کتنا جائز ہے؟ اور جب ان پر سوال اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ہو رہا ہے اور دھرموں کے سلوگن پر سوال. پورے ایران میں لوگوں نے کتنی بچیاں مر گئی ہماری, سب حجاب اتار کے پھینک دیے, اور آپ کے کرناٹک کے اندر ساری بیویاں آ گئیں. ہاں ان کے ساتھ ہمارے راہل گاندھی پرینکا گاندھی سے لے کے سب نکل کے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو لڑکیوں کی چوائس ہے, چاہے وہ بکینی پہنے یا پھر برقع پہنے. لیکن ایران کو لے کر کسی نے آج تک کوئی آواز نہیں اٹھائی. ان کو کہتے ہیں یہ تو ویسٹ کے ایجنٹس ہیں. ہاں ویسٹ کے ایجنٹ ہیں, سب کو سارے ویسٹ کے ایجنٹ چینج کرنے کی پوری سازش ہے ویسٹ کی. ان کو یہ نہیں لگتا کہ آپ جس کٹر بغیچے میں رہتے ہیں, چاہے وہ میواٹ میں ہو یا کہیں مدراس میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, آپ وہیں رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے اوپر ایک سانس رہے گی, بیٹھے گی, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسے. آپ گھر سے نہیں نکل سکتی برقعے کے بغیر. اٹس اے ہاربل ایگزسٹنس کہ جس کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے, وہ برقع پہنا دیا آپ کو. کہاں ہے برقعے کا ذکر قرآن میں؟ کون پہنتا ہے؟ دھوپ کے لیے پہنتے ہیں جو مرد سفید پہنتے ہیں, جبہ عورتیں کالا پہنتی ہیں. بھائی اگر سعودی ڈیزرٹ میں پہنا جا رہا ہے تو ویسٹ بنگال میں کیوں پہنا جا رہا ہے؟ وہاں تو پانی پانی ہے. لیکن لاجیکل ڈسکشن ہوتا کہاں پہ ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ, ایک لاجیکل تھنکنگ نظر آتی ہے؟ ایسا تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. اگر جہاں پہ آپ سوال کرتے ہیں آپ کو منافق بول دیا جاتا ہے اور بہت ساری جو ٹائٹلز ہیں وہ مل جاتے ہیں. لیکن کوشش لگاتار بنی رہنی چاہیے کہ ہم ایک اس طرح کے ڈبیٹ ڈسکشنز اوپن رکھیں, اور جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگر اس طرح کی چیزیں کہا ہے کہ مودی جی کے پاس جائیے, آپ کہیں کہ انلائٹنڈ سیکولر لبرل مسلمز کی جب تک انجمن نہیں بنے گی ہندوستان میں, یہ بدصورت مولوی اسی طرح ہم کو ہماری شکلیں خراب کریں گے. انڈیا کے اندر جو سمجھدار مسلمان ہے اس کو گیدرنگ پلیس نہیں ہے کہیں, مسجدیں تو سارے ان کے کنٹرول میں, آپ کہاں جائیں گے؟ آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل نا, یاد ہوگا زی نیوز کے باہر 10,000 عورتیں آ گئی, یاد ہے وہ 2016 میں. بتاؤ, یعنی گنڈا گردی عورتیں کر رہی ہیں. ایسی ایسی گالیاں میں نے سنی عورتوں کے منہ سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے بیچارہ دل بھرا ہوا ہوگا ان عورتوں کا, کیونکہ سڑک پہ گالی دی جائے, ہسبینڈ نے کہا ہوگا آج بیگم تمہیں اجازت ہے, کافر آیا ہوا کو گالی دے دو. ہاں سب نے کہا ہوگا ارے چل رہی ہے وہاں پہ گالی دینے کی ایکسرسائز, طارق فتح کو گالی دینے جانا ہے, چلو چلو چلو. جی تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے الہان عمر سے لے کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور جو فارن افیئرس کمیٹی ہے اور تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, اتنے ساری سوالوں پر آپ نے کھل کر بات کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نمسکار, جے ہند, جے بھارت. خوش رہیے. اوکے, جے ہند.